کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ یار یہ پیرنٹنگ شیرنٹنگ کے بارے میں اتنا زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے سے پہلے والے لوگ بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو ہمیں اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی اور اتنا زیادہ لرن کرنے کی، اور آج کل کے یہ جو فیشن ٹرمز ہیں، کانشیس پیرنٹنگ اینڈ جینٹل پیرنٹنگ اینڈ آل دس ٹائپ آف اسٹف، اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آلریڈی جب زندگی میں اتنے سارے مسئلے ہیں، اتنے سارے ایشوز ہیں ٹو ڈیل ود، تو ایک نیا مسئلہ اپنے لیے کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، رائٹ؟ یہ بات ایک بہت کامنلی ہے، اور آج کل آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے اس بارے میں بات نہ کی ہو. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ وائی شوڈ یو اینڈ آئی pay attention to this topic، اور ہمیں کیوں اس میں اتنی زیادہ ایموشنل انرجی اور سائیکولوجیکل انرجی اور مینٹل انرجیز ڈالنے کی واقعی میں ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان میں سے بہت ساروں کے پاس وائی فائی نہیں تھا، مگر ہمارے پاس ہے اور ہم یوز بھی کرتے ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس سیل فونس نہیں تھے. انفیکٹ جب وہ چھوٹے تھے، ٹین ایج میں تھے، تب تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ سیل فون تو بہت بعد میں آیا نا پاکستان میں. اسی طرح ان کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں تھے، مگر ہم سب کے پاس ہیں. تو جب ہم بہت ساری ماڈرن ایڈوانسمنٹس کو اپنی زندگی کا ایک بہت ہی سیملیس وے میں حصہ بناتے جاتے ہیں، لائک اٹس دا وے آف لائف دیز ڈیز، دین وائی ناٹ اباؤٹ پیرنٹنگ؟ اگر ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور چیزوں کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وچ از اوکے، وچ از پرفیکٹلی فائن، I personally don't disagree with that، تو پھر ہمیں پیرنٹنگ کے بارے میں وہ چیزیں اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرنے میں مسئلہ کیوں ہے جو سائنس نے ہمیں بتائی ہے؟ کیونکہ سائنس تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ بھئی ہم نے بچوں کے جو ہیں انسانوں کے دماغوں کے اسکینس کیے ہیں، ان کو ریلیٹ کیا ہے کیمسٹری کے ساتھ، اور پھر اس کے افیکٹس دیکھے ہیں، پھر ان کو اتنے سالوں تک فالو کیا ہے، اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو ریز اے چائلڈ. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا، وہ ریزیلینٹ ہوگا، وہ مشکل وقتوں میں دوبارہ کھڑے ہونے کی اس میں طاقت ہوگی، وہ کریجیس ہوگا، وہ زندگی کے مسئلوں سے بھاگے گا نہیں، ان کو فیس کرے گا اور ان کو کانکر کرے گا. تو پھر ہم ان کی بات کیوں نہ مانیں؟ اب جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا شاید آپ کے دماغ میں کہ بھئی سائنس تو کچھ سالوں بعد چینج بھی ہو جاتی ہے. تو اگر سائنس نے تھوڑے سال بعد کہہ دیا کہ بھئی یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، ہم نے تو زیادہ ریسرچ کیا اور اب یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھئی ہو سکتا ہے سائنس ہر تھوڑے سال بعد چینج ہو جاتی ہے، سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو پے سو مچ اٹینشن ٹو دس. تھوڑے سالوں میں کہہ کے یہ نہیں، وہ جو پرانے زمانے والا طریقہ تھا وہ بہتر ہے، ڈانٹنا اور مارنا از اے بیٹر آپشن. تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو سائنس کی ابھی تک کی ماڈرن ٹیکنالوجی نے ریسرچ کی ہے، وہ پروفیسر سلم نے جو پیرنٹنگ کا طریقہ بتایا ہے اس کے بالکل پیرل جا رہے ہیں. ہمیں پروفیسر سلم کی زندگی سے کوئی ایک ایگزامپل نہیں ایسی مل سکتی جس میں انہوں نے کسی بچے کو نعوذ باللہ ڈانٹا ہو یا مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. I'm sorry. تو اب اگر سائنس جو ہے وہ ہمیں ٹیکنیک سکھا رہی ہے تاکہ ہم پروفیٹک ماڈل آف پیرنٹنگ تک پہنچ سکیں، دین دیٹس دا بیسٹ آپشن فار us to. So in fact پرانے وقتوں میں when Muslim scientists were in their glory, then they were telling the ways to the world کہ کیسے دنیا کو دیکھنا ہے. مگر خیر اب آج کل مسلم نہیں کر رہے، تو جو بھی کر رہے ہیں ہم ان کی مہربانی ہے، اچھی بات ہے، پر وائی شوڈ وی ناٹ اڈیپٹ دیئر ویز جب کہ وہ ہمیں ہمارے پروفٹ کے بھی قریب لے کے جا رہے ہیں. اور جو پروفیسر وسلم نے طریقہ بتایا ہے بچے پالنے کا، وہ سے بالکل بھی کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا. دین اف ایز اے مسلم میں اور آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا جو الٹیمیٹ بیسٹ رول ماڈل ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے، سائنس کہے یا نہ کہے وی آر گوئنگ ٹو فالو آور پروفٹ، ایٹ لیسٹ دس از وٹ وی سے. تو اگر کوئی چیز اس کے ساتھ پیرل جا رہی ہے دین دیر از نو ہارم ان فالوئنگ دیٹ وے، بیکاز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل از دا بیسٹ ماڈل فار us، not only in this world but in the life after the death, inshallah.